جی بہت بہت شکریہ رئیس بھائی. آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تلاوت فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات 1 سے 11 سماعت فرمائیں اور ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا. اور یہ سورہ رحمان کی منظوم تفہیم آیت نمبر 18. سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی. کیا انسان کو تخلیق گویائی کی قوت دی. بنایا ہے نظام شمس ماہ کو باحساب اس نے. دیا ہے علم بندوں کو اتاری ہے کتاب اس نے. اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں. اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں. طیور باغ عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں. طیور باغ عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں. اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی. اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی. تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی. تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی. کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں اب. سدا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب. یہ میزان جو ہے ایک استعارہ ہے عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کا. اور ویسے بھی میزان ترازو کے لیے بھی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ شمس و ماہ یعنی چاند و سورج کا نام اسی کا بنایا ہوا ہے. یہ شمسی سال قمری سال جو لوگ بہت شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا سال ہے یہ عیسائیوں کا سال ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ شمسی اور قمری سال اللہ کا نظام ہے. یہ تو وہی فرمایا کہ نظام شمسی اور قمری نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور یہ شمسی سال قمری سال ہے. اور ہم سورج سے بے نیازی ہو سکتے ہیں. ہمارے روزہ کھولتے ہیں سورج غروب پر. نمازوں کا ٹائم ہم سورج دیکھ کے طے کرتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ سورج سے بے نیاز نہیں ہو سکے. سورج بھی اللہ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ یہ شمس و ماہ کا نظام جو ہے اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے. یہ ہمیں اس میں غلط فہمی نہیں پڑنا چاہیے. تو اسی نے واسطے مخلوق کے پیدا زمیں کی ہے. اسی خالق نے خلقت کے لیے تخلیق کی ہر شے.
اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں، شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں۔ خرما کے شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں۔ اور اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ غلہ جو ہے بھوسا بھی بیکار نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھوسا کام آتا ہے، انسان غلہ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا خیال رکھا ہے، بھوسا بھی کارآمد ہے۔ تو اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ بنایا آدم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ تمہارے پالنے والے کی بے شک شان ہے عالی، وہ مالک مشرقوں کا ہے وہ مالک مغربوں کا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ دیکھیے زمین گول ہے، زمین کی حرکت سب ظاہر ہو رہی ہے اس سے، کہ مشرق بھی ایک طرف سے سورج ڈوبتا ہے، دوسری طرف سے نکلتا ہے، ادھر کا مغرب ادھر مشرق بن جاتا ہے، ادھر کا مشرق ادھر مغرب بن جاتا ہے۔ اب جیسے ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر پاکستان انڈیا بر صغیر، ادھر دیکھیں ادھر سورج ڈوبتا ہے تو ادھر نکلتا ہے، ادھر ڈوبتا ہے ادھر، پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے اس طرح مشرق۔ وہ مالک مشرقوں کا ہے وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے، وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، ذرا سوچو تمہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں دی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ رحمان کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ کرام سنتے رہے خاموشی سے۔ تو پھر جب آپ نے سورہ رحمان ختم کی تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے اچھے جن رہے کہ میں جب بھی کہتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن جواب دیتے تھے کہ نہیں ہمارے رب ہم کسی تیری نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، اور تم لوگ تو خاموش بیٹھے رہے، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ حدیث میں تو ظاہر ہے جن جواب دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور صحابہ کو خیال نہیں آیا تو وہ سنتے رہے خاموشی سے، تو آپ نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی حدیث میں ہی۔ چلیے بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ بہت ماشاء اللہ، بہت اچھا خوبصورت۔ ابھی آپ تقریر بہت کرتے محترم سے تلاوت کلام پاک اور منظوم قرآن سماعت فرما رہے تھے، بہت ہی عمدہ۔ آئیے اب مشاعرے کا باضابطہ آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں نرگس نور صاحبہ کو